آج سے بالکل 100 سال پہلے دنیا نے ایسی جنگ کا مظاہرہ کیا جس نے اس دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تھی جسے ورلڈ وار کا نام دیا گیا۔ اس جنگ کے خاتمے کے بعد کئی نئے ملک وجود میں آئے جس میں فلسطین اور سعودی عرب بھی شامل ہے، لیکن دنیا میں ایک ایسی سلطنت بھی تھی جو 600 سال سے دنیا پر راج کر رہی تھی، جس کا نام و نشان تک ختم کر دیا گیا۔ وہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ 100 سال پہلے وشال آٹومن سامراجیہ کا انت ہوا تھا۔ قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول رکھا گیا۔ دکشنی یوروپ، مدھیہ پورب اور اتری افریقہ تک کے علاقے پر راج کرنے والا 600 سال پرانا اسلامک سامراجیہ ختم ہوا تو ایک نئے دیش کا جنم ہوا، ترکی۔ This is the story of the First World War and the impact that it is still having today, told from the perspective of Turkey. اس کا سب سے زیادہ فائدہ مغربی طاقتوں کو ہوا، کیونکہ اب مسلمانوں کا وہ 1300 سال پرانا خلافت کا سسٹم بھی ختم ہو چکا تھا، اور انگریزوں نے پوری دنیا میں ڈیموکریسی کا نیا سسٹم لاگو کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ انگریزوں نے ایک اور کام بھی کیا تھا جس کی وجہ سے مسلمان اب تک اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنے میں ناکام ثابت ہوئے۔ انگریزوں نے پوری دنیا میں دین کو سیاست سے الگ کر دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا سب سے بدترین دور 21ویں صدی ہے۔ ایسا خاص طور پر اس لیے ہے کیونکہ ہم نے عربوں کو عثمانی خلیفہ سے بغاوت کرتے دیکھا، صدام حسین کو سولی پہ لٹکتے دیکھا، غدافی کا قتل اور کنگ شاہ فیصل کا خون ہوتے دیکھا، امت مسلمہ کے جسم کے ٹکڑے ہوتے دیکھا، ڈیفنس کے نام پر معصوم بچوں پر بم برساتے دیکھا۔ ہم نے عراق، سیریا، لیبیا، مصر، یمن، صومالیہ اور کئی مسلم ریاستوں میں جنگیں دیکھی۔ افسوس کہ 100 سال بعد بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہم آج بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں، انہی جالوں میں پھنس رہے ہیں۔ ہم آج بھی ریاکشنریز ہیں جو ہر نئی چیز کی مخالفت کرتے ہیں۔ غزہ سے لے کر شام تک، سینٹرل افریقہ، سودان، صومالیہ، آج پوری مسلم دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ ہمیں وہی غلطیاں ملتی ہے۔ دنیا میں کئی ایسی قومیں ہیں جن کے پاس وقت کم تھا، لیکن اس وقت میں ان قوموں نے 2 ارب مسلمانوں سے کئی زیادہ حاصل کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ بیٹھ کر غور کریں، مطالعہ کریں اور جائزہ لیں۔ یہ موقع ہمارے اندر جھانکنے کا بھی ہے اور سوال کریں کہ اگلے 100 سالوں میں ہمارا کیا ہوگا۔ امید ہے کہ اتنا وقت نہیں لگے گا، لیکن چیزوں کی ترتیب کو الٹنے کے لیے مسلم دنیا میں بڑھتے ہوئے نازک حالات اور مسائل کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ ہم نے ترقی کے معاملے میں دوسری قوموں سے بہت کم حاصل کیا ہے۔ ہم سلیوشن کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اصل میں ہمیں یہ سوال پوچھنا شروع کر دینا چاہیے کہ کیا ہم ایک اور سینچوری سے گزرنے جا رہے ہیں جس میں ایک جیسی غلطیاں اور وہی نتیجے، وہی ایکسپیرینس کا سامنا کرنا ہوگا۔ کچھ تو ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ناکامیوں اور تباہیوں کی وجہ اور اس کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ہمیں تاریخ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آج بہت کم حادثے ملتے ہیں جن کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی۔ خاص طور پر پچھلے 100 سال کی تاریخ میں امت مسلمہ کے مسائل بے شمار ہے۔ آپ آسانی سے کم از کم ایک مثال تو تلاش کر ہی سکتے ہیں۔ فلسطین اور بیلفور ڈکلیریشن کے بعد سے یہاں تک کہ سائکس پیکوٹ اگریمنٹ کو بھی 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر پھر بھی ہم اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کر سکے۔ ہم نے کبھی بھی اپنا مسئلہ دوسروں پر الزام لگا کر حل نہیں کیا، چاہے وہ امریکہ ہو، یہودی ہو یا مسلم دنیا کے رہنما ہو۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لیڈرز کو بدلنے سے کچھ نہیں بدلنے والا۔ ہم نے ریسنٹ ہسٹری میں کئی ریولیوشنز دیکھے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ریولیوشنز کام نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ تبدیلی کا آغاز لوگوں سے شروع ہوتا ہے۔
अगर आप लीडरों से तब्दीली की उम्मीद रखते हैं या दुनिया की हुकूमतों से उम्मीद करते हैं कि तब्दीली के रास्ते की क़यादत करे, तो शायद आपने दुनिया की तारीख को ठीक से नहीं पढ़ा है या मौजूदा हालात का आपको अंदाजा नहीं है। हम हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं लेकिन खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। आम तौर पर मुसलमानों को जोशीले और जज्बाती तौर पर अनस्टेबल माना जाता है। हमें जज्बात पर काबू रखना होगा। मुश्किल हालात में या इमरजेंसी में हमारा रिएक्शन आमतौर पर गुस्सा, आक्रोश, उदासी या फ्रस्ट्रेशन से भरा होता है। ये सब तबाह कर देने वाले जज्बात है जिसके जरिए हमने पिछली सदी में कोई भी मसला हल नहीं किया है। हमने रेवोल्यूशंस को भी आजमा लिया, बगावतें करने और लीडरों पर भी इल्जाम लगाने की कोशिशें की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हम आज भी वही रिएक्शन जाहिर कर रहे हैं जो आज से 100 साल पहले कर रहे थे। अब कुछ अलग करने की जरूरत है, लेकिन क्या? अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे अगले 100 सालों में हमारे मुस्तकबिल को बदला जा सके, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद यही सही वक्त है कि हम गौर करें, एनालाइज करें कि ऐसा क्या था जिसने अरब की एक बैकवर्ड सोसाइटी को दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर गालिब कर दिया था, जिनके घोड़े किसी दूसरे कबीले के घोड़ों के साथ पानी तक नहीं पीते थे। वो घोड़े दुनिया के इतने बड़े इलाके तक एक साथ कैसे दौड़ते चले गए? सोचकर देखिए वो क्या चीज थी जो उनके हाथ लग गई थी। ये क्या लाए? अल्लाह की वही।